السلام علیکم۔ لاحاصل سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس کا نام ہے دہلیز کی دھول۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ میرا کزن حامد ہمارے گھر میں ہی رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ تبھی ابو جان نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں۔ حامد ایک سلجھا ہوا اور بہت خاموش طبیعت کا بچہ تھا۔ والدین کے وفات کا بھی اثر تھا۔ وہ گھنٹوں چپ رہا کرتا تھا، کسی سے بات نہ کرتا۔ صورت شکل لاکھوں میں ایک تھی، مگر اب احساس محرومی نے چہرے پر مایوسی کی ایک گہری چھاپ ڈال دی تھی کہ دیکھتے ہی لگتا تھا کہ یہ بیچارہ یتیم ہے۔ میری والدہ یتیموں پر ترس کھاتی تھی۔ حامد بھی ان کے دیور کا بچہ تھا۔ وہ اس بات کا خیال کرتی تھی، پیار بھی ایک ماں جیسا ہی دیتی تھی، تاکہ اس کو والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ حامد مجھ سے 6 برس چھوٹا تھا، لہٰذا وہ مجھے باجی کہتا تھا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت سمجھ سکتی تھی، پیار اور نرمی سے پیش آتی اور بہت خیال رکھتی، جس سے حامد کا اعتماد بحال ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی کسی بات کو تشت ازبام نہیں کروں گی اور دکھ سکھ میں اس کے کام آتی رہوں گی، اور یہی تو باتیں ہوتی ہیں جس سے دوستی اور اعتماد قائم رہتا ہے۔ حامد نے میٹرک کر لیا تو والد صاحب نے اس کو کالج میں داخلہ کرانا چاہا، مگر امی جان کا خیال تھا کہ اس کو جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس کے والدین کی کچھ رقم جمع پونجی کے طور پر امی ابو کے پاس بطور امانت پڑی ہوئی تھی۔ والد صاحب نے امی سے مشورہ کیا، کیوں نہ ان روپوں سے ہم حامد کو کوئی کاروبار ہی ڈال دیں۔ امی بولی، اسی سے پوچھ لو، اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے تو کالج میں داخلہ کروا دو، ورنہ کاروبار شروع کروا دو۔ مگر ابھی ایک خطرہ ہے کہ اگر اس کو اب کاروبار شروع کروا دیا تو کم عمر ہے، وہ نہ ہو کہ ساری جمع پونجی کو ڈبو دے جو ہم نے اس کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ امی کی بات ٹھیک تھی، حامد بھی کم سن تھا، لہٰذا ابو نے اس کو پڑھنے پر آمادہ کیا اور وہ کالج جانے لگا۔ FA کے بعد اس نے خود آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تب بھی والد صاحب نے گھر کے پاس ایک جنرل سٹور اوپن کروا دیا۔ حامد کو یہ پرسکون کام اچھا لگا۔ وہ سارا دن سٹور پر بیٹھا رہتا۔ محلے دار اسے جانتے تھے۔ وہ شریف الطبع ہونے کے ساتھ ساتھ مسکین سا تھا، صبر و تحمل اور بے حد علیم طبیعت کا مالک تھا۔ بس جب لوگ اس کے پاس سودا صرف لینے آتے تو اس کی صفات سے بہت متاثر ہوتے۔ وہ محلے کے سب دکانداروں سے زیادہ مقبول ہو گیا تھا۔ دکان خود بخود چلنے لگی۔ جب کسی کی دکانداری کامیاب ہو رہی ہو اور دکان بھی کمال کی چل رہی ہو، پھر گلا تو بڑھے گا ہی نا۔ دیکھتے دیکھتے میرا یتیم کزن حامد ہزاروں کمانے لگا اور کم سن سیٹھ بن گیا۔ اس کی کامیابی اور ترقی پر امی ابو بہت خوش تھے، کیونکہ حامد نے اس ساتھ والی دکان بھی لے کر اپنا جنرل سٹور بڑا کر لیا تھا۔ حامد میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی، وہ کبھی دکان بند نہیں رکھتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتا اور پھر جا کر شاپ پر صفائی کرتا۔ یہ کام عرصہ تک اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا۔ رات کو بھی وہ سب سے آخر میں سٹور بند کرتا تھا۔ کفایت شعری اتنا تھا کہ ایک مدت تک اس نے کوئی ملازم نہ رکھا، اور ایک چھوٹا سا لڑکا جو محلے میں رہتا تھا، اس کی ماں بیوہ تھی۔ بس یہ یتیم لڑکا صبح اسکول جاتا اور دوپہر سے رات تک حامد کے ساتھ دکان پر ہوتا تھا۔ گھر سے کھانا لانا، برتن پہنچانا، چائے وغیرہ کے علاوہ وہ دکان کی صفائی بھی کر دیتا تھا، جس کے بدلے اس کی بیوہ ماں کو سلیم کی تنخواہ کے علاوہ مہینہ بھر کا راشن بھی مفت مل جاتا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور نیکیاں بھی میرا کزن کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی دکان میں برکت ڈال دی، اور اب وہ ابو کی بھی سپورٹ کرنے لگا تھا۔ ابو کا خیال تھا کہ میری چھوٹی بہن شیلا سے اس کی شادی کر دیں گے، جو ابھی 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔
اسی لیے وہ حامد کی کمائی کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دکان میں نیا مال ڈالتے رہا کرو، جو رقم ہر منافع کے طور پر بچے اس کو بینک میں جمع کروا دیا کرو۔ جو دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی، شاید کہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کا سماں تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ ایک لڑکی اکیلی اس کی دکان پر آئی۔ اتفاق کہ حامد اس وقت کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ لڑکی نے کاؤنٹر کھٹکھٹایا۔ اٹھ بھی جائیے جناب۔ آنکھیں ملتا ہوا حامد جاگ گیا تو اس کے چونک جانے پر وہ لڑکی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں خدا جانے کیا کشش تھی کہ پہلی نظر میں وہ حامد کو بھا گئی۔ تاہم میز کے سامنے لگے ہوئے شیشے پر خود کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے کہ لڑکی اسے دیکھ کر ہنس پڑی ہے۔ تبھی بوکھلاہٹ میں حامد کے منہ سے نکل گیا، باجی آپ کو کیا چاہیے؟ میرا نام باجی نہیں نیلوفر ہے۔ آپ مجھ کو نیلوفر کہہ سکتے ہیں، اور ذرا اپنا نام تو بتائیے۔ میرا نام بورڈ پر لکھا ہوا ہے، حامد جنرل اسٹور۔ ٹھیک ہے، مجھے جواب مل گیا۔ برائے مہربانی اب ذرا مجھ کو یہ اشیاء دے دیجیے۔ اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا جس پر مطلوبہ چیزوں کے نام درج تھے۔ حامد نے وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پر رکھیں اور بل بنا دیا۔ شکریہ، لڑکی بولی۔ آئندہ آپ سے ہی چیزیں خریدا کروں گی کیونکہ آپ بڑے مہربان ہیں۔ آپ نے بل میں کچھ رعایت بھی کی ہے۔ حامد نے غور سے بل کو دوبارہ دیکھا۔ دراصل نیند کی وجہ سے یا اتفاقاً اس نے ایک کریم اور ایک نیل پالش کے دام درج نہیں کیے تھے۔ وہ پہلی بار بھولا تھا، مگر یہ بھول اس کے اور نیلوفر کے درمیان گہرے رابطے کا سبب بن گئی۔ اب نیلوفر اکثر آتی اور اسٹور سے مختلف اشیاء خرید کر لے جاتی۔ خریداری کے دوران جبکہ دکان پر کوئی دوسرا گاہک نہ ہوتا تو وہ 2-4 باتیں بھی کر لیتی۔ مثلاً میں BA کی طالبہ ہوں، ابھی پڑھ رہی ہوں، لیکن میری اماں کو میری شادی کی بہت فکر ہے، حالانکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر سوال کرتی ہے، حامد ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان ماؤں کو آخر بیٹیوں کی شادی کی اس قدر جلدی کیوں ہوتی ہے؟ نیلوفر مجھ کو علم نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ میری ماں تو ان دنوں ہی وفات پا گئی تھی جب میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ بھلا ایسی باتوں کا مجھے کیا علم ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی سمجھو۔ بس اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس سے اس لڑکی نے حامد کو یہ باور کروا دیا کہ وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ وہ کہتی تھی میں اپنی پسند سے شادی کرنے کی قائل ہوں۔ یہ بالکل صحیح رواج نہیں ہے کہ جس آدمی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہو اس کو کوئی اور پسند کرے۔ کیا آپ وہ لباس پہننا پسند کریں گے جو آپ کو پسند نہ ہو یا وہ دوسرے کسی نے آپ کے لیے پسند کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ لباس اچھا نہیں لگے گا جو خود آپ نے اپنے لیے پسند نہ کیا ہو۔ یہ تو لباس کا معاملہ ہے۔ پھر آدمی کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا ہے جو کسی اور نے پسند کر کے دیا ہو؟ وہ باتیں کر کے میرے کزن کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ حامد کو پسند کرتی ہے اور اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ان دنوں حامد کھویا کھویا رہنے لگا۔ صاف ظاہر تھا اس کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، سچ بتاؤ حامد کیا بات ہے؟ اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں امی ابو سے بات کروں گی، تم اپنی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرنا، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ جب میں نے اس طرح باتیں اور حامد کو شیشے میں اتار لیا تب اس نے مجھ کو نیلوفر کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ وہ ہفتے میں 2 بار دکان پر ضرور آتی تھی۔ جب نہ آتی تو حامد پریشان ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کی بہت ہی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس نے حامد کو گھر بلایا، بہت ضد کی کہ تم کو آنا ہوگا۔ وہ مجبوراً گیا۔ نیلوفر کی والدہ سے ملاقات کی، اس کی 2 سہیلیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ ان سے تعارف کروایا کہ یہ میری سہیلی کا بھائی ہے۔ پھر بتایا کہ آج سالگرہ ہے اور وہ سہیلی نہیں آ سکی تو اپنے بھائی کے ہاتھ مجھے کیک بھجوایا ہے۔
حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا کہ ایک نیلوفر خود خرید کر لائی تھی۔ بہرحال کیک کاٹا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حامد وہاں سے چل نکلا کیونکہ پہلی بار اس نے 2 گھنٹے کے لیے دکان بند کی تھی۔ وہ تو جمعے کے روز بھی دکان بند نہیں کرتا تھا، بلکہ جمعے کی نماز کے وقت سلیم کو بٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ باقی نمازیں وہ دکان پر ہی ادا کرتا تھا۔ بعد میں حامد نے نیلوفر سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں ہے کہ تمہاری آج سالگرہ تھی، میں کوئی تحفہ ہی لے آتا۔ وہ بولی تحفہ انسان جب چاہے دے سکتا ہے۔ تبھی میرے کزن نے کہا اچھا چلو میں تم کو تحفہ لے دوں۔ اس دن دوسری بار حامد نے دکان بند کی اور اس کے ساتھ مارکیٹ گیا۔ وہ ایک جیولر کی دکان پر گئے اور حامد نے نیلوفر کو ایک ہلکا سا سونے کا سیٹ لے کر دیا۔ ہلکا سا نیلوفر نے خود یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا زیادہ خرچہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی ایک شخص حامد کی دکان پر آیا۔ اس نے آتے ہی نام پوچھا، حامد ہو؟ ہاں میں حامد ہوں۔ کہیے کیا کام ہے؟ تبھی ایک زوردار تھپڑ آتنے والے نے حامد کے منہ پر دے مارا۔ یہ کام تھا اور ساتھ ہی سونے کا سیٹ اس کے آگے پھینک دیا۔ میری بیوی کو تحفے دیتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ خبردار جو آئندہ اس سے کوئی بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ورنہ جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب حامد نے سیٹ کا باکس کھولا، اس میں اس کے نام کی رسید تھی جو جیولر نے بنائی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جس دکان سے انہوں نے سیٹ خریدا تھا، اس دکان کا مالک نیلوفر کے شوہر عباس کا پرانا اور گہرا دوست تھا، کیونکہ عباس بھی جیولر کا کام کرتا تھا۔ پھر وہ دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہ اپنے اس دوست کے ساتھ رابطے میں رہا تھا۔ اس جیولر کا نام عتیق تھا اور عتیق چونکہ عباس کا پرانا دوست تھا، تاہم وہ اس کی شادی میں بھی مدعو رہا، تو اس نے نیلوفر کو دیکھا ہوا تھا۔ عتیق کی دکان کی رسید دیکھی تو وہ سیٹ لے کر اس کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ نیلوفر بھابی ایک حامد نامی شخص کے ساتھ زیور لینے آئی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہمراہ آئی ہیں۔ تمام احوال جان کر عباس نے نیلوفر کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کی 2 سال کی ایک بچی بھی تھی جو شوہر نے اس سے لے کر اپنی والدہ کے سپرد کی۔ عباس کافی عرصے سے دبئی میں کام کر رہا تھا اور وہ وہاں ایک جیولر کے پاس ملازم تھا۔ پاکستان آیا تو اس نے نیلوفر کی شکایات سنی کہ یہ بغیر بتائے گھر سے جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اور زیور کا ڈبہ بھی عباس نے دیکھا جو الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ اس میں حامد کے نام کی رسید تھی اور دکان کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نے نیلوفر کو برا بھلا کہا اور زیور کا ڈبہ لے کر وہ حامد کی دکان پر آیا۔ حامد نے اس کو کہا کہ جو نیلوفر اس کے پاس آتی ہے وہ تو غیر شادی شدہ ہے، پھر تم نے مجھ کو اس کا شوہر بتا کر تھپڑ کیوں مارا؟ عباس تو خود غصے میں تھا، وہ اس کی کیا سنتا۔ جب عباس نے حامد کو تھپڑ مارا، اس وقت دکان پر 1-2 محلے کے گاہک بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس واقعے کا ذکر میرے والد صاحب سے کیا۔ ابو کو بہت رنج ہوا۔ حامد سے شکوہ کیا کہ میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اتنا پیار دیا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ایسا کرو گے۔ بہرحال بہت دنوں تک انہوں نے حامد سے قطع تعلق رکھا۔ اس سے وہ اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگا۔ گھر میں میرے سوا کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ دکان بھی ابو نے بند کرا دی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اسٹور پر کوئی جھگڑا فساد نہ ہو جائے، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی نیلوفر دوبارہ دکان پر آئی اور حامد سے کہا کہ عباس مجھے پسند نہیں، وہ دور بھی رہتا ہے، میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بچی تو اس نے مجھ سے چھین ہی لی ہے۔ حامد نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم غیر شادی شدہ ہو؟ اگر میں ایسا نہ کہتی تو تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، چچا میرے محسن ہیں، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا، تم ان کا نہیں تو کم از کم اپنی بچی کا ہی خیال کرو۔
غرض جو بھی باتیں ان کے درمیان ہوئی ہوں، مجھ کو حامد نے بس یہی سب بتایا تھا۔ کافی عرصہ حامد در در مارا پھرتا رہا۔ ابو نے خود دکان کھول لی کیونکہ انہی دنوں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ پھر امی کے سمجھانے پر حامد کو معاف کر دیا اور گھر لے آئے۔ دکان اس کو سونپ دی، تاہم خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ حامد سے کوئی لرزش نہ ہو جائے۔ جب شیلا نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی انہوں نے حامد سے کرا دی۔ حامد اور شیلا اچھی زندگی گزارنے لگے، مگر نیلوفر کے ساتھ کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کی ایک سہیلی ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ بتایا۔ اس کا نام گوہر تھا۔ گوہر کہنے لگی کہ نیلوفر شروع سے ہی ایسی تھی، جانے اس کی شخصیت میں کیا کمی تھی۔ اس کو اپنی ماں کا بھی خیال نہ تھا، جبکہ والد پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور بھائی بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ ماں نے ہر طرح سے خیال رکھا، تاہم بچپن میں وہ باپ اور بہن بھائیوں کی کمی بہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میری ہم جماعت تھی، پھر ہماری دوستی ہوئی۔ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر امیر ہونا چاہتی تھی۔ اس کو کسی دولت مند شخص کی بیوی بننے کا جنون تھا، حالانکہ اس کا کزن علی اس سے بہت پیار کرتا تھا، مگر نیلوفر اس کو گھاس تک نہ ڈالتی تھی کیونکہ وہ بھی متوسط گھرانے کا ایک فرد تھا، دولت مند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نیلوفر کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ علی اس کی خالہ کا بیٹا تھا، دونوں کے گھر قریب میں ہی تھے۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا ماں اپنی بچیوں کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہتی تھی۔ تاہم انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوائی اور ملازمت بھی مل گئی، مگر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے علی نے ملازمت چھوڑ دی۔ انہی دنوں ایک دوست کے ذریعے علی کو ایک غیر ملکی کمپنی میں جاب مل گئی۔ ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں، لیکن یہ بات علی کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ اس کو اب نیلوفر سے دور جانا تھا۔ تاہم نیلوفر پر تو کوئی اثر نہ تھا، بلکہ اس نے کہا کہ جلد جاؤ اور جلدی جا کر ڈھیر سارے پیسے کماؤ۔ وہ بیچارہ اسی اداسی کے عالم میں دبئی چلا گیا۔ اس نے 4 بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی تھی۔ اب جب علی دبئی سے فون کرتا تو یہ مختصر سی بات کر کے فون کاٹ دیتی، جس کی وجہ سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نیلوفر اس کے لیے اداس ہو رہی ہے، مگر ہر دفعہ نیلوفر کہتی کہ خوب روپیہ کما لو پھر واپس آنا۔ علی ہر ماہ اپنی ماں کو رقم بھجوا دیتا تھا، جس سے ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب اس کے گھر والوں کو علی سے زیادہ اس کی کمائی سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ نیلوفر کو فون کر کے کہتا، میں چاہتا ہوں کہ جلد آؤں اور تم کو دلہن بنا کر لے جاؤں، مگر جواب میں وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ پہلے اپنی 4 بہنوں کی تو شادیاں کر لو، ابھی بہت ٹائم ہے مجھے بیاہ کر لے جانے میں۔ 3 سال بعد وہ واپس آیا۔ ماں نے کہا، پہلے علی کی شادی کروں گی، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بہنوں کو بیاہتے بیاہتے کہیں وہ بوڑھا نہ ہو جائے۔ نیلوفر نے بھی سوچا کہ علی اب دبئی میں ہے، اچھا کما رہا ہے، بس اس نے انکار نہ کیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ شادی کے بعد نیلوفر کو بھی دبئی لے گیا۔ علی کی شادی سے پہلے ایک سمرہ نامی لڑکی سے دوستی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کے خیالات بھی آپس میں ملتے تھے کہ دونوں ہی اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں صرف ایک اچھے دوست تھے۔ شادی سے قبل علی اپنے ایک دوست عباس نامی لڑکے کے پاس رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد الگ گھر لے لیا تھا۔ تاہم کبھی کبھی عباس کا علی کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن سمرہ کا فون آیا۔ علی سے بات کی تو نیلوفر کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اس نے شوہر سے بحث بھی کی۔ علی نے بتایا کہ میری دوستی سمرہ سے ضرور ہے، مگر غلط رنگ میں نہیں ہے، لہٰذا تم بھی اسے غلط رنگ مت دو۔ وقتی طور پر نیلوفر خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ انہی دنوں اس کے شوہر کو دبئی سے باہر کسی ملک جانا پڑ گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ایک دن عباس آیا تو نیلوفر نے سمرہ کے فون والا قصہ
اسے بتایا اور اپنے شک کا اظہار اس کے دوست سے کیا۔ نیلوفر جبکہ خوبصورت تھی، عباس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر نیلوفر کو اس کے شوہر سے بدزن کر دیا اور کہا کہ ایک روز علی تم کو طلاق دے دے گا اور وہ سمرہ سے شادی کر لے گا۔ اب بھی اسی کے ساتھ ہی گیا ہوا ہے، بہتر ہے کہ تم خود اس سے طلاق لے لو۔ اگر وہ طلاق دے دے تو تم کو کچھ نہ سوجے تب میرے پاس آ جانا، میں تم کو سہارا دوں گا۔ جب علی دورے سے واپس آیا، بیوی نے طلاق کی رٹ لگا دی۔ پہلے تو علی نے بہت سمجھایا، مگر جب نیلوفر نے اس کی زندگی چیرن بنا دی تو تنگ آ کر علی نے اس کو طلاق دے کر پاکستان واپس بھجوا دیا۔ یہاں وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئی۔ اس سے کچھ عرصے بعد ہی عباس بھی پاکستان واپس آ گیا اور اس نے نیلوفر سے رابطہ کر کے اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد ہی عباس دوبارہ دبئی چلا گیا۔ وہ ہر ماہ نیلوفر کو معقول رقم خرچے کے طور پر بھجوا دیتا تھا۔ اس دوران اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ عباس زیادہ تر ملک سے باہر رہتا تھا، لہٰذا نیلوفر کا اپنے سسرال میں دل نہیں لگتا تھا اور وہ زیادہ تر مائکے میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ ماں کا گھر حامد کے سٹور کے بہت قریب تھا۔ یوں ایک دن وہ اس کی دکان پر سودا سلف خریدنے گئی تو حامد پر فدا ہو گئی۔ پہلے علی سے بے وفائی کی، پھر عباس سے بے وفائی کی مرتب ہو گئی۔ شاید اس کی شخصیت میں ہی کمی تھی کہ کسی پر اعتبار نہ کرتی تھی اور عباس کی غیر موجودگی میں حامد کی محبت کو سہارا بنا لیا تھا۔ علی اس سے سچا پیار کرتا تھا، اس لیے جب نیلوفر نے طلاق کی رٹ لگائی تو علی نے اس کو زبردستی اپنا پابند رکھنے کی بجائے آزاد کر دیا۔ تاہم یہ آزادی نیلوفر کو راست نہیں آئی، کیونکہ علی نے اس کو ہر سہولت دے رکھی تھی اور اس کے خلوص کو ٹھکرا کر اس عورت نے اپنے لیے ہی گڑھا کھود لیا تھا۔ لوگ ایسی عورتوں کو آوارہ بد چلن کہتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گی کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل ہوتا ہے اور اس خلل کا علاج کرانا چاہیے۔ ان کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے کہ وہ بے وفائی کے مرتب کیوں ہو جاتی ہیں۔ آج نیلوفر پچھتا رہی ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔